بگاڑا انہوں نے رفیق تارڑ نے، اور ان کے خلاف یہ ایلیگیشن ہے کہ یہ کوئٹہ گئے تھے۔ چلیے یہ بتائیں کہ اس بریف کیس میں امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس تھے کون سے؟ بریف کیسز کی جو بات ہم نے سنی بھی، آپ بھی آج کر رہے ہیں۔ امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس نہیں تھے، قائد اعظم کی تصویریں تھی۔ یہی آپ سننا چاہتی ہیں ہمارے منہ، تو سب کہتے ہیں، ایوری بڈی سیز۔ شاہ صاحب کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ایک چیف جسٹس کی حیثیت سے جو آپ کی ایک فائٹ تھی ود نواز شریف اینڈ دا آرمی، تو وہ ایک پورا ایک انیکٹ ہو چکا تھا جولیس سیزر کا کیس میں، یو اسٹیبڈ ان دی بیک بائی یور اون مین، 6 ماہ رہ گئے تھے آپ کے ریٹائر ہونے میں، 6 ماہ بھی آپ زیادہ کہہ رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں 3 ماہ رہ گئے تھے۔ وہ بات یہ ہوئی تھی کہ انہوں نے کافی کچھ کہا، نواز شریف نے ایک ہمارے ساتھ میٹنگ کی تھی ان کے گھر میں، وہاں پہ مجید نظامی صاحب موجود تھے اور اس وقت کے اٹارنی جنرل بھی موجود تھے، تو یہ کتاب میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ انہوں نے کہا تھا شاہ صاحب آپ کب ریٹائر کر رہے ہیں؟ میں نے کہا 4 مہینے کے بعد۔ بولا آپ ہمارے ساتھ اگر مل کے کام کریں تو ہم آپ کو، تو ابھی آپ کی پوزیشن ہے اس سے زیادہ پوزیشن میں گورنمنٹ میں لیں گے۔ میں نے کہا آپ کیا پوزیشن میں لیں گے؟ وہ تو بات اٹ واز آبویس، وہ واز آفرنگ پریزیڈنٹشپ۔ میں نے کہا میں کیا غلط کام کر رہا ہوں؟ بولا نہیں، آپ جو کیسز ہمارے خلاف کر رہے ہیں وہ آپ نہیں سنیں۔ میں نے کہا میں کیوں ایسا کروں؟ میں سن رہا ہوں کیسز، اور میں اگر ایسا کروں گا تو آپ کیا کریں گے؟ بولا وہ باقی ججز سے تو میں خود نپٹوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ You just don't hear these cases. This is what I want from you. This was what happened between us. اس کے بعد یہ کام اسائنمنٹ جو ہے یہ رفیق تارڑ کو دی گئی تھی۔ السلام علیکم، محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ لندن سے بہت بڑی خبر اس کانٹیکس میں ہے کہ نواز شریف نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ پاکستان نہیں آئیں گے، اور مریم نے جو ایگریشن یہ رکھا ہوا ہے وہ لیول پلئنگ فیلڈ کا، وہ گارنٹیاں یا شوٹیاں کہہ رہی ہیں وہ امپلیمنٹ ہوں، وہ کیا ہیں؟ یعنی انہیں بغیر آئی بری کر دیا جائے، انہیں پلیٹ میں رکھ کے، سونے کی پلیٹ میں رکھ کے یہاں لایا جائے، اور الیکشن لڑنے کی کھلی آزادی ہو، عمران خان کو نااہل کر دیا جائے اور کھلا میدان ان کو دیا جائے۔ خواب دیکھنا تو کوئی حرج نہیں ہے، پابندی نہیں ہے، لیکن یہ خواب پورے ہونے والے نہیں ہیں۔ دکھ ہوتا ہے کہ اس طرح کے خواب بھی یہ لوگ دیکھتے ہیں، ان خوابوں سے ان کو کیا ملنا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ میں بہت زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا، لیکن حقائق آپ کے سامنے ہیں۔ تکلیف ہوتی ہے یہ باتیں سن کر کہ آپ اس ملک کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں۔ اور شکر الحمدللہ بہت سے لوگوں کے مبارکباد کے فون، اور یہ کہ صدر پاکستان نے جو تاریخ دی ہے اس پہ الیکشن ہو جائیں گے۔ جی بالکل الیکشن ہوں گے، اور میں نے آپ کو ایک بات دی تھی، جب ڈیٹ آ جائے گی تو اب نیشنل اسمبلی بھی ڈیزالو ہوتی دیکھیے گا۔ یہ میری خبر کو کنفرم خبر سمجھیے گا، قومی اسمبلی بھی ڈیزالو ہوگی اور الیکشن اکٹھے ہوتے ہیں، مجھے تو نظر آ رہے ہیں۔ میں تو کہہ رہا ہوں، میں نے آپ کو اپریل میں کہا تھا الیکشن ہوں گے، 9 اپریل کی ڈیٹ اور اب 30 اپریل کی ڈیٹ، اپریل سے آگے نہیں گیا معاملہ، اپریل میں یہ الیکشن ہو رہے ہیں۔ کچھ آپ لوگوں کے سوال تھے تو میں ماضی کے جھروکوں میں لے جاتا ہوں۔ کسی نے بہت اچھا وہ بنایا ہے، ایک کولاج ہی میں کہہ سکتا ہوں، کہ جن میں ان کے بیان رکھے ہیں، چاہے وہ احسن اقبال ہو، چاہے رانا ثناءاللہ ہو، یا باقی مصدق ملک ہو، کہ جناب آپ اسمبلیاں ڈیزالو کرتے دونوں فوراً ہی نیشنل اسمبلی کا الیکشن لیجیے گا۔ 2 اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کی بات کر رہے تھے، اور جب 2 اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی، ان کو بچانے کے لیے کیا میں کہوں، سر کی بازی لگا دی ان لوگوں نے کہ وہ اسمبلیاں بچ جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی بس کا کام نہیں ہے۔ اور وہ سنیے گا پہلے ذرا۔ آپ کو چاہیے تو توڑیں پنجاب اسمبلی، توڑیں کے پی کے اسمبلی اور چلے جائیں الیکشن میں۔ میں نے گارنٹی دیتا ہوں، ان کو انشور کرتا ہوں، کے پی کے اور پنجاب اسمبلی توڑ دیں۔ میں انہیں کہتا ہوں کہ دیر ول بی نو ضمنی الیکشن، ایسی صورت میں جنرل الیکشن ہوگا۔ یہ ڈیزالو کریں پنجاب کو اور کے پی کے کو، ہم دوسرے دن نیشنل اسمبلی ڈیزالو کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی حکومتوں کو ڈیزالو کر دیں، وہاں تو آپ کی حکومتیں ہیں، آپ ڈیزالو کر دیں،
تو آپ یقیناً انتخابات کے مطالبے کے حق میں ایک قدم آگے بڑھیں گے. پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں اور کے پی کی اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں تو خود بخود ہم الیکشن کی طرف چلے جائیں گے. اگر عمران خان کو واقعی شوق ہے الیکشن کروانے کا، ان کے تو بہت آسان طریقہ ہے. خیبر پختونخوا اسمبلی، پنجاب اسمبلی، کشمیر کی اسمبلی، گلگت بلتستان کی اسمبلی توڑ دیں، آج الیکشن ہے. اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں تو پھر دھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ توڑیں کے پی کی حکومت، توڑیں پنجاب کی اسمبلی، توڑیں جی بی کی اسمبلی، توڑیں اے جے کے کی اسمبلی، ختم بات. جی آپ نے ان کے بیانات ذرا سن لیے. یہ میں چاہتا تو نہیں تھا، مجھے تو پتا تھا کہ ایک ایونٹ کا، لیکن میں نے آپ کے لیے بتائے ہیں کہ یہ ہیں ان کے بیانات، یہ ہیں ان کے اصل چہرے ہیں یہ، جو یہ چلاتے ہیں، جو اس طرح کی بات کرتے ہیں. چلیں، پشاور ہائی کورٹ کی بڑی خبر تھی اپنا کل کی، خیبر پختونخوا میں قومی اسمبلی کے ضمنی انتخابات ملتوی کر دیے. پہلے آپ کو پتا لاہور کے حوالے سے، پھر لاہور سے آگے یہ باقی الیکشن اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے، تو پشاور میں نہیں تھے. اور 7 تاریخ کو وہ سندھ ہائی کورٹ میں بھی لگی ہوئی ہے، اور وہاں جو انتخابات ہے ملتوی، قومی اسمبلی کے ضمنی انتخابات ملتوی کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور قومی اسمبلی کی نشستوں پر ضمنی انتخابات جو ملتوی کی اس کا محفوظ حکم سنا دیا ہے. 16 اور 19 مارچ کو شیڈیول جو انتخابی روکنے کا حکم دیا ہے. یہ استعفے جو ہیں منظور نہیں کر رہے. یہ باتیں بڑی وضاحت کے ساتھ بتاتے رہے کہ یہ میں تو پہلے دن سے کہتا آ رہا ہوں کہ یہ استعفے نہیں دینے چاہیے تھے. اسمبلی میں رہ کے جس طرح انہوں نے الٹایا آپ کو چند ووٹوں سے تحریک عدم اعتماد ہے، آپ بھی لاتے اور آپ ان کے سر پہ چڑھ کے بیٹھتے. اپوزیشن لیڈر آپ کا ہوتا، یہاں تو اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض ہو گیا، 20 سیٹیں آپ کی ہیں، اس کا تیا پاچا کرتے، اس کا اپنا گلا پکڑتے کہ شرم آ جائے اس کو. ساری شرم نہیں آ رہی ہے. پیر کو کیس کی سماعت ہوگی جس میں راجہ ریاض پرویز اشرف کی تعیناتی چیلنج کی ہوئی ہے، اور چیئرمین نیب کے حوالے سے بھی میں نے اس میں بات کہی ہوئی ہے. عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں صحافیوں سے کیا بات کی وہ ہے، اور اگلا لاعمل کیا ہونے جا رہا ہے اس پہ بات کروں گا. لیکن ایک اہم ایشو which is closest to my heart، اوورسیز پاکستان. میں نے لاہور ہائی کورٹ میں بڑی کوشش کی ہم نے، لیکن جس طرح نادرا چلیں کوشش کرتا، لیکن الیکشن کمیشن ایک پارٹی رہا ہے اس کے اندر، وہ لٹکاتے رہے کہ کس طرح سے ووٹ نہ مل جائے. اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا ہمارے ہاں الیکشن لاہور ہائی کورٹ کے بار کے الیکشن ہوئے ہیں، EVM سے ہوئے ہیں، الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے ہوئے ہیں، انٹرنیٹ، اور بڑے آرام سے فوراً میرا خیال ہے 2 منٹ کے اندر رزلٹ سارا آ گیا. سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب اور شیخ رشید صاحب کی درخواست کی سماعت ہوئی اوورسیز کے لیے. نادرا نے اوورسیز پاکستان کے حق میں رپورٹ جمع کروا دی ہے. الیکشن کمیشن تحریک وطن کے ووٹ کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کا جامع تحریر جواب جمع کرائے. لاہور ہائی کورٹ کے اگر میں آرڈر سامنے رکھ دوں سپریم کورٹ کے سامنے، سپریم کورٹ چاہیے کہ وہ سارے معاملے اٹھا کر لے جائے اپنے سامنے، جتنے یہاں لاہور ہائی کورٹ میں پڑھے وہاں سے آپ کو رپورٹیں بہت سی مل جائیں گی، پتہ چل جائے گا کہ یہاں کتنا کام ہوا ہے. اور لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی رپورٹ ہم نے تیار کر لی ہے لیکن تکنیکی وجہ سے جمع نہیں ہو سکی ہے. اور تحریک وطن کے ووٹ کے لیے پارلیمنٹ 2017 میں قانون بنایا. جسٹس منیر اختر سے بڑے اہم ریمارکس تھے. مذکورہ قانون کا جائزہ لے کر اسے درست قرار دیا. پھر PTI نے 2021 کے قانون میں ترمیم کر لی. 2022 میں پارلیمنٹ نے ترمیم واپس لے کر قانون کو اصل شکل میں بحال کر دیا. کیا پارلیمنٹ قانون کو اصل شکل میں بحال نہیں کر سکتی؟ یہ سوال پوچھا گیا. اور الیکشن کمیشن کی استدعا پر یہ ملتوی کر دی گئی ہے. رپورٹ جو ہے نا وہ اچھی نہیں تھی. اس پہ سوال ہے کہ ووٹ کے حق میں ترمیم آئینی طور پر کیسے درست نہیں. اور جسٹس جاز الاسلم کی سربراہی میں 3 ممبر بینچ نے یہ 2017 کے الیکشن ایکٹ کے سیکشن 94 ہے، اس میں چھیڑ چھاڑ کی موجودہ حکومت نے. وہ جوڑ دیا کہ جناب باقاعدہ اس کے ٹیسٹ ٹرائل ہونے ہیں، وہ ہونے ہی نہیں دیے گئے. ٹھیک ہے نا جی. 2021 میں یہ قانون مزید بہتر کیا تھا عمران خان صاحب نے، 2000 واپس اسی سطح پر لے آئی تھی. اور پہلے سپریم کورٹ نے اس قانون کو آئینی قرار دیا تھا. اب نادرا کے مطابق الیکشن کمیشن معاہدہ کرے تو 1 سال میں اس ووٹنگ کا سسٹم بنا کے دے سکتے ہیں. ماضی میں نادرا نے 1 سال کا وقت مانگا تھا. عدالت کے طور پر 6 ماہ میں سسٹم بنا. 2017 میں
ہونے والے پارلیمنٹری پائلٹ پروجیکٹ کا کوئی اعتراض سامنے نہیں آیا. اب دوبارہ کوئی پائلٹ پروجیکٹ شروع ہی نہیں کیا. اس پر جسٹس اعجاز حسین کا جواب آ جائے اس کے بعد پھر بیٹھ کر فیصلہ کریں گے. آخر میں نے آپ کو کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے وہ بہت سی باتیں گئی ہیں جو صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بس یہ بات انہوں نے کہی. ایسا لگتا ہے کہ آرمی چیف جو ہے نا مجھے اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ سے وہ کہتے ہیں میری کوئی لڑائی نہیں ہے. لیکن ابھی کو بات کرنے کو تیار نہیں تو میں کیا کروں. جن لوگوں نے میری حفاظت کرنی ہے انہی سے خطرہ ہے. یہ صحافیوں سے گفتگو کی ہے. انہوں نے بتایا کہ ہوائی جہاز کے ذریعے اسلام آباد جانے کا پروگرام منسوخ کیا کیونکہ اطلاع ملا کہ اسلام آباد ایئرپورٹ گرفتار کر کے بلوچستان منتقل کر دیا جائے گا. اسٹیبلشمنٹ سے ان کی کوئی لڑائی نہیں ہے. جو سمجھتا میں گھٹنے ٹیک دوں گا وہ تو میں کہتا میں نہیں کر سکتا نہ میں کروں گا. اور ملک کی بہتری کے لیے انہوں نے کہا جی آرمی چیف سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. عمران خان صاحب جو باتیں کی ہیں آپ کے سامنے. جنرل بادشاہ کی بڑا سخت رویہ اختیار کیا. انہوں نے کہا میرے کمر میں خنجر مارا. فوج کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. اسٹیبلشمنٹ سے کوئی لڑائی نہیں لیکن کوئی ہمیں بات نہ کرنا چاہے تو کیا کر سکتے ہیں. سعودی حکومت سے کوئی اختلاف نہیں. محمد بن سلمان MBS آج بھی رابطے میں ہیں. یہ بہت بڑی بات کہی. اس طرح چائنا کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی عمران خان صاحب سے رابطے ہیں. انہوں نے یہ بھی چیلنج کیا کہ مجھ پر علیہ کرپشن کا کیس ثابت کر دیں. پورا زور لگایا کہ پرویز الہی ساتھ چھوڑ دیں لیکن انہوں نے وفاداری دکھائی کہ اس بے وفائی نہیں کر سکتا. اور انہوں نے کہا میری جان کو خطرہ ہے. ریکارڈ پر موجود ہے. یہ ویڈیو بیرون ملک ہے. ایک بار عام انتخابات ہو جائیں تو پیسوں کی بچت ہوگی. PDM کے امپائرز کے باوجود الیکشن جیتیں گے. اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ ہے. اور PTI چیئرمین نے کہا کہ مخصوص رشتوں پر خواتین بھی چاہتی ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے. پنجاب کے وزیر اعلیٰ ابھی فیصلہ کر لیا تو قتل عام ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. اور یہ بڑی زبردست باتیں ہیں. جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں کہا روس کی مخالفت میں تقریر کی اور اس بات پر وہ کورٹ مارشل مانگتے ہیں. اور فوج کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. یہ باتیں ہیں وہ ساری عمران خان صاحب نے کہی ہیں. اب سوال ہے عمران خان کی جان کو خطرہ ہے. آگے کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے. ویڈیو لنک کی فیسلٹی اویلیبل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے سیریس ایشو ہیں اس ایشو میں ہر عدالت میں جانے کی تو ضرورت نہیں ہے عمران خان صاحب کو. جہاں کو بہت پرسنل ضروری ہے اور وہ سارا پروسیس آپ کر سکتے ہیں. یہاں کون سی کوئی شہادت ہو رہی ہے کہ شہادت میں آپ سے کراس ایگزامن کرنا آپ کا وہاں یہ سمپل اٹینڈنس ہے. اور اٹینڈنس میں میرا جہاں تھا 184(3) میں اگر پٹیشن دائر کی جائے لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی جائے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے اور یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے جہاں بھی جتنی بھی عدالتیں ہیں عمران خان صاحب کا اپنا ایک کمرہ جو ہے وہ لینڈ کے دے دیں. عدالتی عملہ وہاں بیٹھا ہو اور سارے وہاں بیٹھے ہوں. کوئی ایک آفیسر وہاں بیٹھا ہو عمران خان صاحب وہاں موجود ہو. وہاں بیٹھ کر لنک کے ساتھ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے. یہ ایک نیشنل لیڈر کی بات ہو رہی ہے. اس کو پریزیڈنٹ کے طور پر نہیں میں بات کر رہا. پٹیشن انشاءاللہ تیار کر رہے ہیں. یہ دائر کی جائے گی سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں. اس کا فیصلہ کر لیا جائے گا. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.